السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایسے رسول کامل، ایسے انسان کامل، ایک ایسے اللہ کا نور کی ولادت ہوئی ہے جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ انسانوں، جناتوں، حیوانوں، چرند پرند، غرض کے دنیا کی ہر مخلوق کے لیے جو سراپا رحمت ہیں، وہ رحمت للعالمین کی ولادت اسی ماہ مقدس یعنی 12 ربیع النور کو اسی سرور لولاک حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری جہانوں کے لیے رحمت ہے، ساری مخلوقوں کے لیے رحمت ہے۔ انہی مخلوق میں سے ایک مخلوق کے بارے میں، ایک خلق کے بارے میں، ایک ایسے انسان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جس کے لیے سراپا آپ رحمت ہیں۔ آج ایسے انسان کے بارے میں ہم بات کریں گے جس نے حق کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھائیں، یہاں تک کہ بچپن میں ہی سچے خدا کی تلاش میں وہ نکل پڑا، جس نے ایک کے بعد ایک کئی سارے راہبوں کی صحبتیں اختیار کی، جو حق کی تلاش میں توریت، انجیل جیسی ہر مذہبی کتاب کا عالم بن چکا تھا، اور وہ پہلے انسان تھے جو فارس میں اسلام کا پرچم جنہوں نے بلند کیا۔ یہ وہ انسان ہے جن کے بارے میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی چلا جائے تو یہ یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے بھی علم کو اتار لائیں گے۔ حضرات محترم، آج ہم ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر تم کو علم حاصل کرنا ہوگا تو تم 3 لوگوں کے پاس جانا۔ ان 3 میں سے ایک کا نام ان کا ذکر کیا تھا جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ حضرات محترم، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے صحابی رسول کے بارے میں جنہوں نے در در کی ٹھوکریں کھائیں، ہر در پہ اپنا ماتھا ٹیکا صرف حق کی تلاش میں، یکے بعد دیگرے کئی سارے راہبوں کی صحبت اختیار کی، آخرکار بچپن سے ہی حق کی تلاش میں وہ مارے پھرے سرگردہ رہے۔ آخرکار سالہ سال آپ کی محنت کے بعد حق کی تلاش آپ کی مکمل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ مشرف باسلام ہوئے۔ حضرات محترم، آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کی زندگی ہم سبھی کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے حق کی تلاش میں اپنی پوری زندگی بسر کر دی، جنہوں نے ہر طرح کے ظلم و ستم سہا، حق کی تلاش کے لیے انہوں نے غلامی کی بھی زندگی گزاری، در در کئی سارے جگہوں پہ وہ غلام رہے، سالہ سال انہوں نے غلامی کی صرف حق کی تلاش میں۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ صحابیوں میں سب سے لمبی عمر انہی کی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے 250 سال آپ کی عمر بتائی اور کچھ لوگوں نے تو 350 سال آپ کی عمر بتائی، یہاں تک کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی زمانہ پایا ہے، اتنی لمبی عمر آپ کی تھی۔ آخرکار ان کی عمر اگر آپ ایک جمہوری طور پہ سمجھیں تو 250 سال مان کے چلے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ 250 سال تھی، اسی حساب سے انشاءاللہ عز و جل آج ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، تقریباً 1400 سال پہلے کا ذکر ہے کہ ملک فارس میں اصفہان کے علاقے کے ایک گاؤں جس کا نام جی میں ایک شخص بوزخشا نامی رہتا تھا، وہ آتش پرست تھا۔ یہ بوزخشا جو تھے یہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، اور وہ گاؤں جہاں پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اس گاؤں کا نام تھا جی، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلے نام تھا یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ نام تھا مابا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر جب یہ اسلام قبول کیے تھے تو ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رکھا تھا۔ تو اس طرح یہ ساری کہانی انشاءاللہ عز و جل جہاں کہیں بھی مابا کا ذکر آئے یہ سمجھ لیں کہ وہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے کا نام ہے۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے قدرتی طور پر ماں باپ اسے بہت چاہتے تھے۔ ماں باپ نے جب ہوش سنبھالا تو باپ نے اپنے عقیدے کے مطابق اس کی مذہبی تعلیم شروع کی۔ لڑکا ہونہار تھا، بڑے شوق سے مذہبی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹی ہی عمر میں اس کا شمار آتش پرستوں کے نیک لوگوں میں ہونے لگا۔ اب مذہبی خیالات کے بارے میں ہم جان لیں کہ آخر مذہبی خیالات کیا تھا۔
बोज़ख्शां जो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद थे, ये खेती बाड़ी का काम करता था। एक दिन वो किसी वजह से बाहर न जा सका, उसने खेतों की देखभाल के लिए माबा को भेज दिया। ये पहला मौका था कि माबा घर से बाहर निकला था। खेतों को जाते हुए रास्ते में उसने ईसाइयों का एक गिरजा देखा। जब माबा गिरजे के पास पहुंचा तो ईसाई लोग अपने अकीदे के मुताबिक इबादत कर रहे थे। माबा को मजहबी जुस्तजू का तो पहले ही से बहुत शौक़ था। बड़े गौर से तरीके इबादत को देखने लगा। चुनांच उसने फ़ौरन ही फ़ैसला कर लिया कि आतिश परस्ती के मुकाबले में ईसाई मज़हब ज़्यादा अच्छा है। वो तमाम दिन सोचता रहा कि ईसाई मज़हब की पूरी वाक़फ़ियत क्यों कर हासिल हो सकती है, आखिर कैसे ईसाई मज़हब की तमाम मालूमात मैं हासिल कर लूँ, कैसे हासिल करूँ इन तमाम चीज़ों को। यहाँ तक कि शाम हो गई। शाम को माबा घर वापस आया। अब वो हर वक्त इसी तलाश में रहता था कि ईसाई मज़हब की वाक़फ़ियत कहाँ से हासिल करे, जोइंदा या बिंदा। आखिर बड़ी दौड़ धूप के बाद मालूम हुआ कि मुल्क के शाम में ईसाई राहिब रहते हैं जो उस मज़हब के आलिम भी समझे जाते हैं। उसने इरादा कर लिया कि मैं अपनी मजहबी प्यास बुझाने के लिए शाम यानी सीरिया जाऊँगा। यहाँ तक कि हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन ही में शाम की जानिब आपका सफ़र शुरू हो गया। एक दिन मौका पाकर माबा ने अपना इरादा बाप पर जाहिर किया और बताया कि किस तरह उसके ख़यालात में तब्दीली वाक़ई हुई है। बाप ने बहुत समझाया कि हमारा मज़हब सच्चा है, मगर जो बात माबा के दिल में घर कर चुकी थी वो बाप के समझाने से ना निकल सकी। अब बाप को फ़िक्र हुई कि माबा कहीं ईसाई ना हो जाए, इसलिए वो सख्ती से उसकी निगरानी करने लगा। इधर माबा भी शाम जाने वाले किसी काफ़िले की टोह में लगा रहा। वो खूब समझता था कि हक़ के मुकाबले में माँ बाप की मोहब्बत को कुर्बान किया जा सकता है। आखिरकार वो एक काफ़िले के साथ शाम को रवाना हो गया। फिर जब हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम पहुँचे तो फिर राहिब से मुलाकात हुई। काफ़िला वालों ने शाम के मुल्क में माबा को एक राहिब के सुपुर्द किया, जहाँ माबा ने ईसाई मज़हब की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। अगरचे किताबी तालीम को माबा बड़े शौक़ से हासिल करता था, मगर राहिब की अमली ज़िंदगी उसके दिल पर कोई असर नहीं डाल सकी। खुदा की कुदरत चंद ही दिन माबा को उस राहिब की सोहबत से निजात हासिल हो गई। राहिब बीमार हुआ और मर गया। लोग उस राहिब की बड़ी इज्जत करते थे, इसलिए रिवाज के मुताबिक उसकी तजहीज़ व तकफीन के आला सामान करने लगे। माबा से रहा ना गया, वो लोगों को राहिब की एक कोठरी में ले गया जहाँ सोने से भरे हुए 7 मटके रखे हुए थे। लोग ये देखकर हक्के बक्के रह गए और सबको मालूम हो गया कि जिस राहिब को हम आबिदो जाहिद और मुत्तकी समझते थे वो हकीकत में पक्का दुनियादार था और मोहताजों के नाम पर जो माल लोगों से वसूल करता था उसका सोना खरीद कर जमा करता था। गर्ज लोगों ने उस लालची राहिब की लाश को इज्जत के साथ दफन करने के बजाय जिल्लत के साथ सूली पर लटका दिया और पत्थरों की बारिश कर दी। उस राहिब के बाद जो राहिब मुकर्रर हुआ वो हर लिहाज से नेक इंसान था। माबा उसकी सोहबत में बहुत खुश था और बड़े शौक़ से इल्म हासिल करता था, मगर थोड़े ही अरसे के बाद वो राहिब को यकीन हो गया कि मेरा भी आखिरी वक्त आ पहुंचा है। उसने माबा को अपने पास बुलाया और वसीयत की कि मेरे बाद मोसल के राहिब के यहाँ चले जाना। ये कहकर उसने अपना दम तोड़ दिया। अब इसको खुदा की शान कहिए या माबा का इम्तिहान। वो राहिब की वसीयत के मुताबिक मोसिल पहुंचा। यहाँ आए हुए माबा को थोड़े ही दिन गुजरे कि मोसिल का राहिब भी चल बसा और माबा को नसीबैन जाने की वसीयत कर गया। नसीबैन में भी ज़्यादा अरसा ठहरना नसीब ना हुआ और माबा राहिबों की वसीयत के मुताबिक अमूरिया चला गया। फिर उसके बाद अमूरिया पहुंचकर माबा ने गुज़र औकात के लिए कुछ गाय और बकरियां भी पाल ली। फुर्सत के वक्त राहिब की खिदमत में हाजिर होता और अपनी दीनी प्यास बुझाता। राहिब भी दिलो जान से माबा को चाहता था और बड़े शौक़ से पढ़ाता था, मगर आखिरी वक्त आ पहुंचा और राहिब को अपनी मौत का यकीन हो गया। उसने माबा को अपने पास बुलाया और वसीयत की कि बेटा तुम्हारी मुश्किलात के ख़त्म होने का वक्त आ पहुँचा है। इंजील में जिस आखिरी नबी के ज़ाहिर होने की खबर दी गई है मैं उसके ज़ुहूर की निशानियाँ देख रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास उस नबी का पैगाम पहुँचे तो फ़ौरन उस पर ईमान ले आना। उसका दीन इब्राहिमी होगा। वो मुल्क अरब में पैदा होगा और ऐसे शहर की तरफ हिजरत करेगा जिसमें खजूर के दरख्त बहुत होंगे। वो सदक़े का माल खाने से इनकार कर देगा, अलबत्ता जो चीज़ बतौर तोहफ़ा पेश की जाएगी वो उसे कबूल कर लेगा। उसके कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। यकीनन उस नबी पर बहुत बहुत दुरूद व सलाम हो।
حضرات محترم یہ وصیت کر کے راہب نے تو ملک عدم کی راہ لی اور مابا عرب جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اموریہ سے مدینہ کی جانب آخرکار ہجرت کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب جانے والا تھا۔ مابا نے اپنی گائیں اور بکریاں اس شرط پر اہل قافلہ کو دے دی کہ وہ اسے عرب پہنچا دیں گے۔ جب قافلہ وادی القریٰ میں پہنچا تو مابا کو ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ قافلہ والوں نے اپنا غلام ظاہر کر کے اسے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا، مگر چند دن کے بعد اس یہودی کا چچا زاد بھائی مدینہ سے آیا اور مابا کو خرید کر اپنے ساتھ لے گیا۔ مدینہ پہنچتے ہی مابا کی نظر کھجور کے درختوں پر پڑی۔ اسے فوراً راہب کی وصیت یاد آ گئی اور اسے اس خیال سے تسکین ہوئی کہ ہو نہ ہو یہ وہی جگہ ہے جہاں میری قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ غرض مابا تو مدینہ میں غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا اور ادھر مکہ میں آفتاب رسالت پوری آب و تاب سے طلوع ہو چکا تھا۔ مابا گھڑیاں گن رہا تھا مگر کیا کرتا، غلام تھا، دل میں امنگیں بیٹھ جاتی تھیں۔ خدا کا آخری پیغمبر دنیا کو خدا کا پیغام دے رہا تھا مگر مابا مجبور تھا۔ وہ مدینے میں تھا جہاں سے مکہ بہت دور تھا۔ حضرات محترم، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی۔ قدرتی طور پر اکثر لوگوں نے مخالفت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ستانا شروع کر دیا۔ کچھ مسلمان کافروں سے تنگ آ کر مدینہ چلے گئے اور مدینہ والوں کو اسلام کا پیغام دینے لگے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ مکہ میں بہت تھوڑے مسلمان رہ گئے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اور قتل کر کے دین اسلام کا خاتمہ کر دے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ساتھی حضرت ابو بکر کے ہمراہ راتوں رات گھر سے نکل گئے۔ حضور اللہ کا حکم تھا کہ اے نبی ہجرت کر جائیے۔ آپ اللہ کے حکم سے آپ ہجرت کر گئے اور 3 راتیں جبل ثور کے غار میں گزار کر صحیح سلامت مدینہ پہنچ گئے۔ حضرات محترم، ایک دن مابا کھجور کے ایک درخت پر چڑھ کر کچھ کام کر رہا تھا۔ نیچے اس کا مالک بیٹھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کا ایک رشتہ دار وہاں آیا اور کہنے لگا، تمہیں کچھ خبر ہے؟ محلہ قباء میں مکہ سے ایک شخص آیا ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مابا نے جب یہ باتیں سنی تو خوشی سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ جلدی نیچے آیا اور چاہا کہ نبی کے متعلق کوئی اور بات چیت کرے۔ مالک کو اس کی اس حرکت پر غصہ آیا اور ایک زور کا تھپڑ مارا اور کہا کہ جا اپنا کام کر۔ مابا تو غلام تھا، ناچار پھر درخت پر چڑھ گیا۔ جب کام ختم کر لیا تو سیدھا قباء کے محلے میں پہنچا۔ مابا کو اموریہ کی راہب کی وصیت یاد تھی۔ اس نے چلتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ کھجوریں بھی لے لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کھجور والا ہاتھ آگے بڑھایا اور عرض کیا، حضور یہ صدقہ قبول فرمائے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں لے کر اپنے غریب ساتھیوں میں تقسیم کر دی اور خود نہ کھائیں۔ دوسرا دن مابا کچھ کھانا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تحفہ قبول فرمائے۔ حضور نے کھانا لے کر خود بھی کھایا اور ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ اب تو مابا کی شوق کی کوئی انتہا نہ رہی۔ راہب کی بتائی ہوئی 2 نشانیاں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اب صرف ایک نشانی اور تھی جس کو دیکھنے کے لیے مابا بےتاب تھا۔ وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی طرف دیکھتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطلب کو بھاپ گئے۔ چادر کو ذرا سا سرکا دیا۔ چادر سرکنا تھا کہ مہر نبوت چمک اٹھی۔ اس چمک نے نہ صرف مابا کی آنکھوں ہی کو روشن کر دیا بلکہ دل کو بھی نور ایمان سے منور کر دیا۔ وہ بے اختیار بول اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات محترم، یہ واقعہ پیش آتے ہی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات کے بارے میں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد ہم اس کے ایک اور پارٹ لائیں گے جس میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت اور ان کی زندگی کی مزید
چند باتیں جانیں گے، یقیناً اس سے آپ کے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے واٹس ایپ پہ جتنے بھی نمبر یا جتنے بھی گروپ ہیں ہر پلیٹ فارم پہ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور آپ کو ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔